نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ جزیات ہیں۔ ایک مختصر سے وقت کے اندر 5 سے 6 منٹ کے اندر ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ میں آپ کو ایک دو فقہی اصول بتا دیتا ہوں، ان اصول کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو ان کو سامنے رکھ کر آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ انسانی جسم سے نکلنے والی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، انسانی جسم میں داخل ہونے والی چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یعنی انجیکشن وغیرہ کے ذریعے اگر انسانی جسم سے خون وغیرہ نکالا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح انسان کو قے ہو جائے یعنی الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگرچہ یہ قے والے مسئلے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جو سبق ہوگا اس کے اندر میں مکمل تفصیل سے اس کو بیان کروں گا۔ لیکن انسانی جسم کے اندر جو داخل ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو تھا پہلا اصول کہ انسانی جسم سے نکلنے والی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، داخل ہونے والی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر داخل ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ جو قدرتی اور فطری راستے ہیں ان سے داخل ہو جائے تو تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ فطرتی راستوں کے علاوہ جو غیر فطرتی غیر قدرتی راستے ہیں ان سے اگر داخل ہو جاتی ہے کوئی دوا کوئی بھی چیز تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اب فطرتی راستے کیا ہیں؟ یعنی انسان کے ناک، منہ یا انسانی شرمگاہ جو ہے، ان کے ذریعے اگر انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز چلی جاتی ہے تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطرتی قدرتی راستے ہیں۔ ان کے علاوہ جو مسامات وغیرہ ہوتے ہیں یعنی رگوں وغیرہ کے ذریعے کوئی چیز انجیکشن کے ذریعے یا ڈرپ وغیرہ کے ذریعے کوئی دوا وغیرہ انسانی پیٹ میں، حلق میں، دماغ کی طرف اس طرح اگر ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان دونوں اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، خواہ اس کے لیے مضر ہو یا نہ ہو، یعنی انسانی بدن کے لیے نقصان دہ چیز ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے جماع کر لیا، ہم بستری کر لی، چاہے زبردستی ہو یا رضامندی سے ہو، دونوں صورتوں میں روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غلطی سے کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں، ایک ہے بھولنا، ایک ہے غلطی کرنا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں، ایک بندہ سحری کر رہا ہے، سحری کرتے کرتے ٹائم صبح صادق ہو گیا اور وہ ابھی بھی کھا رہا ہے، اب غلطی سے اس کو پتہ نہیں چلا ہے اور صبح صادق ہو گئی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں پتہ ہے میرا روزہ ہے لیکن قبل از وقت وہ روزہ افطار کر لیتا ہے، یعنی اس نے سمجھا کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیا ہے، بعد میں پتہ چلا ابھی تک تو غروب آفتاب ہوا ہی نہیں ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے اس سے پانی حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ غلطی سے گیا ہو۔ بھولنے کا حکم الگ ہے اور غلطی سے کسی چیز کوئی کام کرنے کا حکم الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھاپ لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ در حقیقت یہ جو بھاپ ہوتی ہے یہ پانی ہی ہوتا ہے، ایک بخارات کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چاہے یہ سادہ ہو یا کوئی دوائی وغیرہ اس کے اندر ملائی وغیرہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نسوار، سگریٹ، حقہ وغیرہ یہ تمام چیزیں حلق کے ذریعے جو بھی یہ لے لیتا ہے منہ میں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کوئی شخص حلق یا ناک کے ذریعے کوئی دھواں لیتا ہے کسی بھی چیز کا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر غیر اختیاری طور پر اگر انسان کے حلق میں کسی چیز کا دھواں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی کوئی شخص ڈرائیور ہے، باہر روڈ پہ چل رہا ہے، گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، یا گرد و غبار انسان کے حلق سے یا ناک سے چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نسوار کے حوالے سے اگرچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسی حیت میں، ایسی شکل و صورت میں ڈالی جائے کہ فوراً ڈال کے نکال لی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن آج کل جو نسواری حضرات نسوار جس پروٹوکول کے ساتھ ڈالتے ہیں اس سے یقینی 90% یقین ہوتا ہے کہ اس کے ذرات اندر جاتے ہیں، اس وجہ سے نسوار ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔